نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ قسط میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ جب دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہے گا تو مدینہ منورہ کے ہر دروازے پر فرشتے برہنہ اور سونتی ہوئی تلوار کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے۔ تو دجال مدینہ میں داخلے کا ارادہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کے قریب ایک شور اور کھاری زمین پر خیمہ زن ہوگا۔ ایک مرد حق اس کی دجالیت کا فریب آشکارا کرنے کے لیے اور اس کے دعوی الوہیت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکل کر اس کی طرف روانہ ہوگا۔ راستے میں دجال کے مسلح افراد اس شخص کو گرفتار کر کے حضرت دجال کی خدمت اقدس میں پیش کر دیں گے۔ یہ مرد قلندر دجال کو دیکھتے ہی توحید کے نشے میں سرشار اور حدیث پیغمبر علیہ السلام پر جانثار ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ نعرہ مستانہ کفر کے آشیانے میں بلند کرے گا کہ لوگوں، یہ تو وہی دجال ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے سینکڑوں سال پہلے ذکر فرما چکے ہیں۔ اس کے فریب کا شکار نہ ہو جانا، باطل کو حق کا یہ بے باکانہ انداز جرت اور جرت رندانہ یہ پسند نہیں آئے گی۔ اپنے کارندوں کو ان کی خاطر تواضع کرنے کا حکم شاہی جاری کرے گا۔ بعد ازاں اپنی خدائی کا سکہ لوگوں کے ذہنوں میں جمانے کے لیے بنفس نفیس اس کے جسم کے 2 ٹکڑے اڑا دے گا۔ پھر ان کے درمیان متکبرانہ چال چلے گا اور متکبرانہ چال چلتے ہوئے یہ کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ اس طرح زندہ کر کے کھڑا کر دوں تو کیا تم مجھے خدا نہیں مانو گے؟ سب کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں۔ پھر وہ امر خدائی پہنچائے گا کہ کھڑا ہو جا۔ خدا کا یہ شیر ہنستا مسکراتا اس کی بے وقوفی پر تبسم کرتا ان کے سامنے آ جائے گا۔ جناب خدا دریافت فرمائیں گے کہ اب بھی تو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں؟ کیا خوب خدائی ہے کہ اپنے آپ کو کس زور زبردستی کے بلبوتے پر بنوانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مرد قلندر کا جواب باطل کے منہ پر زوردار تھپڑ ہوگا۔ حق کی جیت اور باطل کی شکست، یہ تھپڑ اس کا آئینہ دار ہوگا۔ تو وہ حضرت فرمائیں گے کہ آج تو بخدا میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ تو ہی وہی مسیح الدجال اور کذاب ہے۔ اور لوگوں، تم بھی متوجہ ہو کر بگوش ہوش سن لو کہ آج کے بعد دجال کسی اور کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب یہ اپنے انجام کے قریب ہے۔ باطل تل ملا اٹھے گا، اس کو اپنا سنگھاسن ڈولتا ہوا نظر آئے گا۔ تیش میں آ کر وہ ان کو دوبارہ گستاخی کا مزہ چکھانا چاہے گا، لیکن کوئی غیبی طاقت اس کی گردن سے لے کر ہنسلی تک کا جسم تانبے کا بنا دے گی اور دجال ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ سچ ہے کہ جب آدمی باطل پر ہو اور دلائل کی دنیا میں رسوا ہو جائے، اس کی عزت سر عام نیلام ہونے لگے تو پھر وہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے۔ ظلم و استبداد کا کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں رکھتا۔ تو اس دجال اس مرد حق کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر اپنی خود ساختہ جہنم میں پھینک دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، وہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی جنت کی عالی شان عمارتوں میں پہنچ جائے گا اور شہداء کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوگا۔ اب یہ شخص کون ہوگا؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مرکزی راوی ابراہیم بن محمد کے حوالے سے اس مرد حق کو امور تکوینیہ کے مشہور پیغمبر
حضرت خضر علیہ السلام قرار دیا ہے۔ قاضی عیاض نے بھی اسی کو حکایت کیا ہے، اور ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، وہ کہ سند کے اعتبار سے وہ حدیث غریب ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے بڑی امیر ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب دجال کو وہ شخص بھی پائے گا جس نے مجھے دیکھا ہے اور میرے کلام کو سنا ہے۔ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب الاشاع میں صفحہ نمبر 279 پر تحریر فرمایا ہے کہ اصح قول کے مطابق یہ مرد مومن حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، جیسا کہ بعض احادیث صحیحہ میں بھی اس کی تصریح بھی ہے اور بعض کشف بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ احادیث تو بہت زیادہ ہیں، مثلا ابن حبان نے اپنی صحیح کی کتاب التوحید میں دجال کے متعلق نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ دجال کو بعض وہ لوگ بھی پا لیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یا میرے کلام کو سنا ہے۔ اس حدیث میں بعض سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کی متعدد دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہونے والوں میں صرف حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بالاجماع اب کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اب یہ مرد مومن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کو قتل فرمائیں گے، جبکہ یہاں دجال اس شخص کو قتل کر رہا ہے۔ دوسرا، دارقطنی نے اپنی کتاب الافراد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی طویل کر دی گئی تاکہ وہ آ کر دجال کو جھٹلا دیں، اور صحیح سند سے اس کا شاہد بھی موجود ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرنے کے بعد ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان الزاہد صحیح مسلم کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مرد مومن حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس کو تحریر کرنے کے بعد نقل فرماتے ہیں کہ معمر نے بھی اپنی جامع میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ مرد مومن حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ ابن حجر مزید فرماتے ہیں کہ اس قول کے قائلین کی ایک دلیل وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے جو ابن حبان نے اپنی صحیح میں دجال کے تذکرے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت تخریج کی ہے کہ ممکن ہے کہ دجال کو وہ بعض لوگ بھی پا لیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یا میرے کلام کو سنا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم دجال کو بھی پائیں گے، اور دارقطنی کی روایت نے اس مبہم شخص کو حضرت خضر علیہ السلام قرار دیا۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی صحابی ہیں۔ ان کو دجال کی تکذیب کرنے کے لیے اللہ نے لمبی عمر دے دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دجال جس شخص کو قتل کرے گا وہ کہے گا یا ایھا الناس ھذا الذی حدثنا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدثنا کا لفظ استعمال کرے گا، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بلا واسطہ ذکر کرنا ہے۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال نہیں کرے گا، اور کلام میں اصل یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہو۔ اس لیے مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ اس شخص سے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو بالواسطہ ذکر کرنے پر معمول کرنا یہ مجاز ہے، جبکہ یہاں معنی حقیقی مراد ہو سکتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ اس شخص نے بلا واسطہ یہ حدیث سنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسا شخص حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ مرد مومن حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ رہا کشف، تو محققین صوفیہ اکرام مثلا شیخ علاء الدولہ السمنائی وغیرہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص دجال کے سامنے کلمہ حق بلند کریں گے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ شخص اصحاب کہف میں سے ہوگا، کیونکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ اصحاب کہف امام مہدی کے ساتھیوں میں سے ہوں گے، لیکن یہ دوسرا قول ضعیف ہے جیسا کہ فتوحات میں تصریح ہے۔ بہرحال
بات دور نکل گئی۔ خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دجال کیسے کیسے فتنے پھیلائے گا۔ چنانچہ ایک فتنہ یہ بھی گزرا کہ آسمان اور زمین اس کے حکم کے تابع کر دیے جائیں گے، اس کی مرضی سے بارش ہوگی، اس کی مرضی سے پیداوار ہوگی، اس کے متبعین کے لیے آسائشیں ہوں گی، آرائشیں وافر مقدار میں ہوں گی، اور منکرین کے لیے عارضی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ جو خطبہ نبوی میں نے جو بیان کیا تھا اس کے کچھ اور اجزاء بھی ہیں، جو بقیہ اجزاء ہیں۔ فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچے گا جس کو دجال نے اپنے پاؤں تلے نہ روندا ہو اور اس پر اس کا غلبہ نہ ہوا ہو۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے 10 درے سے بھی وہ اندر آنا چاہے گا تو فرشتے اس کے سامنے ننگی تلواریں سونتے ہوئے آ جائیں گے۔ تھک ہار کر وہ مدینہ منورہ میں ضریب احمر نامی جگہ میں ایک کھاری زمین پر پڑاؤ ڈالے گا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے اور تمام منافقین مرد و عورت دجال کی طرف نکل پڑیں گے۔ مدینہ منورہ اپنے آپ سے گند کو اس طرح دور کر دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اس دن کو یوم الخلاص کہا جائے گا۔ اس حدیث کے حوالے سے کچھ تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ آج بس یہیں تک۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔